الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتے ہیں ویثبت اور ثابت رکھتے ہیں یعنی جسے چاہتے ہیں، یعنی جس طرح یمحو اللہ کے بعد ما یشاء ہے، اسی طرح یثبت کے بعد بھی محذوف ہے ما یشاء، یعنی اصل عبارت اس طرح ہے گویا کہ محذوف ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتے ہیں ویثبت اور ثابت رکھتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وعنده الکتاب اور ان کے پاس یعنی اللہ کے پاس الکتاب کتابوں کی ماں ہے، اصل کتاب ہے یعنی لوح محفوظ۔ کیا مراد ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ جو احکام نازل فرماتے ہیں، جو شریعت نازل فرماتے ہیں، تو اس شریعت میں سے، ان آیات میں سے، ان احکامات میں سے اللہ تعالیٰ کچھ احکامات مٹا بھی دیتے ہیں، محو بھی کر دیتے ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں، یعنی منسوخ کر دیتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں حکم، جو چاہتے ہیں حکم باقی رکھتے ہیں ویثبت۔ اور شریعت میں نسخ ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جس اللہ نے حکم دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد حکمت کے تحت بلا وجہ نہیں، اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ سے بڑھ کر علیم اور حکیم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب حکمت دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے احکام میں تبدیلی بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دنیا میں اگر ہمیں بات سمجھ نہیں ہو تو صرف سمجھنے کی حد تک، ورنہ اللہ جیسی تو کوئی شے نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی حالت دیکھتا ہے تو ڈاکٹر نسخہ لکھ دیتا ہے، دوا لکھ دیتا ہے، جب مریض کی حالت بہتر ہو جاتی ہے وہ نسخہ چینج کر دیتا ہے، دوا چینج کر دیتا ہے، یا مریض کی حالت زیادہ بگڑ جاتی ہے تو وہ دوا چینج کر دیتا ہے۔ تو یہ دوا چینج کرنا یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے پہلا نسخہ غلط تھا، تو یہ تو دنیا کی ایک ناقص سی مثال ہے، اور اللہ کے لیے وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ تو اللہ جو چاہیں حکم دیتے ہیں، اور جس حکم کو اللہ چاہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی حکم کو اللہ تعالیٰ محو بھی کر سکتے ہیں، مٹا بھی سکتے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم کوئی آیت مٹا دیں، منسوخ کر دیں، نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اسی طرح کی اور آیت لے آتے ہیں، اسی طرح کا اور حکم لے آتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ کو بہتر پتہ ہے اللہ کیا نازل کر رہے ہیں، یعنی پہلا حکم اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جس طرح بعض لوگ بابر کراتے ہیں بھئی نسخ کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گئے تھے، نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ پہلا حکم بھی اللہ نے ہی نازل کیا تھا اور اس کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی۔ اب اگر اللہ نے اس میں کوئی تبدیلی کر دی ہے، اس کو منسوخ کر دیا ہے یا نیا حکم اتار دیا ہے، تو پہلے حکم کو بھی کبھی اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کتنی دیر کے لیے اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا کتنی دیر کے لیے اللہ نے وہ حکم رکھنا ہے، اور کب اللہ نے اس حکم کو چینج کرنا ہے، اور جب اللہ حکم چینج کر دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی حکم چینج ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلتے ہیں اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ جو اللہ نازل کر رہے ہیں، تو بدبخت آگے سے مشرکین کہتے ہیں، مشرکین مکہ، کہ آپ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں،
یعنی ایک اعتراض مشرکین نے کیا کہ نسخ تو گویا کہ اللہ پہ جھوٹ ہے، نسخ کا دعویٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی اللہ پر افتراء نہیں ہے، یہ اللہ ہی آیات کو بدل دیتے ہیں، اللہ ہی احکامات میں رد و بدل کر دیتے ہیں اپنی حکمت بالغہ کے تحت۔ پہلا حکم بھی اللہ نے نازل کیا ہوتا ہے، اس کا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور دوسرا حکم بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر مشرکین کا آگے سے یہ کہنا کہ آپ افتراء کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں یہ تو لا علمی ہے، جہالت ہے۔ یہ نسخ تو پہلے بھی چلا آتا رہا ہے پچھلی شریعتوں میں بھی۔ وہ یہود جنہوں نے اعتراض کیا سب سے زیادہ، تو ان کی شریعت میں بھی نسخ موجود رہا، اور اس سے پہلے شریعتوں میں بھی نسخ موجود رہا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں سے نکاح جائز تھا، اسی طرح سجدہ تعظیمی اس کی اجازت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا حضرت یوسف کے دیگر بھائیوں کے ساتھ، حضرت یوسف کی شریعت میں سجدہ اس کی اجازت تھی، لیکن اب یہ منسوخ ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں پچھلی شریعتوں میں موجود تھیں، وہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں وہ چیزیں منسوخ ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی اولاد میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اولاد میں شادی ہوتی تھی، کیونکہ سب بہن بھائی ہوتے تھے۔ اب بہن بھائیوں میں شادی کرنا کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن وہاں جائز تھا۔ وہاں یہ تھا کہ ایک دفعہ میں جڑواں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو وہ جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے لڑکا لڑکی، ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جڑواں پیدا ہوئے، دوسری دفعہ جڑواں پیدا ہوئے، تو ایک دفعہ کے جڑواں میں ٹوئنز میں لڑکا اور دوسری دفعہ کے ٹوئنز میں لڑکی، ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، اور پہلی دفعہ کی لڑکی اور دوسری دفعہ کے لڑکے میں نکاح ہوتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے سگے بہن بھائی ہوتے تھے۔ حضرت آدم اور اماں حوا کی ساری اولاد ہی بہن بھائی تھے، تو سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے تو ان میں شادی ہوتی تھی، لیکن بعد میں یہ چیز منسوخ ہو گئی۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب صحابہ کرام مسلمان ہوئے، تو چونکہ وہ جاہلیت سے مسلمان ہوئے تھے، اور جاہلیت میں شرک اور بدعات اور خرافات موجود تھیں۔ قبروں میں نیک لوگوں کی قبروں پر وہ مزار بنا لیتے تھے، اور وہاں مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، حاجتیں اور دعائیں اور نظریں اور اس قسم کی چیزیں، ذبح اور یہ چیزیں چلتی تھیں۔ کبھی بت بنا لیتے تھے نیک لوگوں کے، ان پر مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، معبود بنا لیتے تھے انہیں۔ تو چونکہ یہ چیزیں جاہلیت میں موجود تھیں، تو جب جاہلیت سے لوگ مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شروع میں قبروں کی زیارت سے ہی منع کر دیا، قبرستان جانے سے ہی منع کر دیا۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا کہ تربیت ہو گئی ہے صحابہ کرام کی، اور شرک اور بدعات اور اس حوالے سے انہوں نے سیکھ لیے ہیں احکامات، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اپنی طرف سے تو منع نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم سے ہی منع کیا تھا۔ فرمایا کہ اب قبروں کی زیارت کر لیا کرو، یعنی اب تربیت ہو گئی ہے تو اب قبروں کی زیارت کر لیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، وہ تو آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عید کے موقع پر یہ جو جانور قربان کیے جاتے ہیں، شروع میں غربت تھی مسلمانوں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی وجہ سے گوشت کو 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا۔ 3 دن کے اندر جو قربانی کرے خود بھی کھائے، لیکن وہ اس کو پھر اس زمانے میں وہ گوشت کو خشک کر لیتے تھے، اس طرح کر کے اسے محفوظ کر لیتے تھے، بعد میں پھر اسے استعمال کرتے تھے کئی دن کئی مہینے۔ تو شروع میں 3 دن سے زیادہ گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا گیا، جتنا خود کھا سکتے ہو کھا لو، باقی تقسیم کر دو۔ لیکن بعد میں جب کچھ فراوانی ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی کہ گوشت ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔
تو ایک تفسیر یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ سارا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، قرآن میں ہو یا سنت میں ہو، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، وحی جلی، سنت بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، وحی خفی، تو اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، یعنی منسوخ کر دیتے ہیں، ویثبت جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس تو ام الکتاب ہے، اصل کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں دونوں قسم کے احکام موجود ہیں۔ لوح محفوظ میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ پہلے کیا حکم نازل کریں گے، کتنے عرصے کے لیے نازل کریں گے، کتنے عرصے کے بعد پھر اس حکم میں تبدیلی آ جائے گی، وہ حکم منسوخ ہو جائے گا، اس کی جگہ نیا حکم آ جائے گا جو اسی کے طرح کا ہوگا یا اس سے بہتر ہوگا۔ تو لوح محفوظ میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، پہلا حکم بھی موجود ہے، دوسرا حکم بھی موجود ہے جو پہلے حکم کو منسوخ کر رہا ہے، اور کتنے عرصے بعد یہ دوسرا حکم نازل ہوگا، یہ ایک ایک چیز کی تفصیل لوح محفوظ میں موجود ہوتی تھی۔ تو اللہ کو پتہ ہے اللہ نے پہلے کیا نازل کیا، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے بعد میں کیا نازل کرنا ہے، اور درمیان میں کتنا وقفہ ہے، اور کون سا حکم کب دینا ہے، کب نسخہ چینج کرنا ہے، اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ اور صرف پتہ نہیں ہے، اللہ نے یہ باتیں بہت پہلے سے، زمین و آسمان کی بھی تخلیق سے پہلے اللہ نے یہ چیزیں لکھوا رکھی ہیں لوح محفوظ میں۔ اللہ کا علم تو اتنا ازلی ہے اور لامتناہی ہے۔ دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی وہ یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، کہ اس سے تقدیر اور تقدیر کے فیصلے مراد ہیں، کہ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے ہماری، جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں ہمارے بارے میں، تو اس فیصلوں میں کچھ فیصلے اللہ رد و بدل کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، تقدیر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ نے کسی کی عمر لکھی ہوتی ہے تھوڑی، لیکن وہ صلہ رحمی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص وہ قطع رحمی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی عمر میں بے برکتی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ ہے کہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کا رزق اللہ نے کم لکھا ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے اس رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، تقدیر میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، جو تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک بندے کے بارے میں اللہ نے کچھ لکھا ہوتا ہے، کوئی مصیبت، کوئی ایسی چیز، تو وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں، دعا کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، انسان کے پاس، کہ گویا کہ انسان اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے اور تقدیر، یہ اللہ جو چاہے مٹا بھی دیتے ہیں، جو چاہیں باقی بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے پاس تو ام الکتاب ہے جس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام سے یہ دعا منقول ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ بعض صحابہ کرام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فامحوها واکتبنا سعداء وان کنت کتبتنا سعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الکتاب۔ یعنی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے ہمیں تقدیر میں بدبخت لکھا تھا تو اے اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو مٹا کر اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لکھ دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ اور اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں نیک لکھا تھا ہماری تقدیر میں تو اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس پر ثابت کر دیں۔ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت
وعندک ام الکتاب، آپ تو جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس تو ام الکتاب ہے۔ بعض صحابہ کرام سے یہ دعا منقول ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر ہمارے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ تھا شقاوت کا، بدبختی کا، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اے اللہ اس فیصلے کو بدل کر ہمیں سعادت مند بنا دے، ہمیں نیک بنا دے۔ اور اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں ہماری تقدیر میں نیک لکھا تھا تو اے اللہ ہمیں سعادت مند لکھا تھا، تو ہمیں اس نیکی پر برقرار رکھ۔ تو یہ دعا بعض صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ او ذنبا فامحوہ، اے اللہ اگر آپ نے میرے بارے میں کوئی بدبختی لکھی ہو، کوئی گناہ لکھا ہو تقدیر میں، تو اے اللہ اس کو میری تقدیر سے مٹا دے۔ فإنک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب، آپ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، آپ کے پاس تو ام الکتاب ہے۔ فاجعلہ سعادۃ ومغفرۃ، اے اللہ اسے سعادت بنا دے اور مغفرت بنا دے۔ تو یعنی ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ نے ہماری تقدیر میں ہمارے لیے کوئی بڑی مصیبت لکھ رکھی ہے، تو اے اللہ آپ جو چاہیں مٹا دیں، جو چاہیں باقی رکھیں، تو اے اللہ تعالیٰ آپ اس بڑی مصیبت کو ہماری تقدیر سے مٹا دیں، ہماری اس دعا کی وجہ سے، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب آگے اس پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر حدیث مبارکہ سے تو پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ نے لوح محفوظ، اللہ نے قلم کو حکم دیا وہ لکھے، قلم نے لکھا، تو اب پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اب جفت الاقلام یا رفعت الاقلام و جفت الصحف، کہ اب قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک کر دیے گئے ہیں، یعنی اب تقدیر طے ہو گئی ہے، اب تقدیر چینج نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سے تو لگ رہا ہے کہ تقدیر چینج ہو جاتی ہے، تو اصل میں جو تقدیر چینج ہو جاتی ہے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں باتیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک وہ تقدیر ہے جو اٹل ہے، جو بدلتی نہیں ہے، جو اصل تقدیر ہے، اور ایک تقدیر عارضی ہے جو بدل بھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے لوح محفوظ میں دونوں باتیں لکھی ہیں۔ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ اس کے لیے یہ بدبختی یا یہ مصیبت لکھی ہوئی ہے اس کی تقدیر میں، اگر یہ دعا کرے گا تو اس کی یہ مصیبت ٹل جائے گی، نہیں دعا کرے گا تو نہیں ٹلے گی۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تقدیر میں کہ اصل میں کیا ہوگا، یہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو وہ جو چیز بدلتی ہے نا، وہ عارضی تقدیر بدلتی ہے۔ تو وہ جو بدلتا ہے وہ چیز بھی، وہ دعا وغیرہ بھی، وہ صلہ رحمی بھی جس کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ یعنی لکھا ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر 60 سال ہے بالفرض، اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر 70 سال ہو جائے گی، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ یہ کیا کرے گا۔ صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے 60 سال اس کی عمر رہے گی، یا صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اس کی عمر 70 سال ہو جائے گی، تو اب ہوگا کیا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا نہیں کرے گا تو یہ ہوگا، دعا کرے گا تو یہ ہوگا، اور تقدیر میں یہ بھی لکھا کہ وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں تبدیلی ہونا یا نہ ہونا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا عظیم علم ہے، اللہ کی عظیم قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے بہت بڑی۔ یہی مطلب ہے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کے پاس اللہ محفوظ ہے، اس کے اندر ہر چیز یہ عارضی اور دائمی تقدیر ساری لکھی ہوئی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی نعدہم، بعض وہ چیز جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں یعنی کفار کو، او نتوفینک، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، بس سوائے اس کے کہ نہیں آپ پر تو پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ باتیں جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں کفار کو۔ کیا وعدہ دیتے ہیں؟ کہ اگر تم کفر کرو گے اور تم
اپنی اصلاح نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر عذاب آئے گا، تم پر قحط سالی آئے گی، تم پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی. جیسے قرآن کریم میں، قرآن و حدیث میں یہ موجود ہے. جو بندہ ایمان لاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو لوگ اللہ کی تکذیب کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض وہ چیز جس کا ہم نے انہیں وعدہ دیا ہے، یعنی کفار کو عذاب کا، اے اللہ کے رسول اگر ہم آپ کو وہ دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں. کیا مطلب اگر ہم آپ کو وہ دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں؟ مراد یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے ان سے عذاب کا وعدہ کیا ہے کفار سے، اگر یہ کفار اپنے روش پہ برقرار رہے، انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ان پر یہ عذاب آ کر رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کی ایسی سنت ہے، یہ اللہ کا ایسا فیصلہ ہے جو تبدیل نہیں ہوتا. اگر یہ اپنے روش پہ برقرار رہے، اپنے کفر و شرک پر، نافرمانی پر، تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، چاہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آ جائے، چاہے وہ آپ اللہ کے پاس چلے جائیں، آپ کے بعد آئے گا ضرور. ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں، آپ کی زندگی میں ایسا ہو جائے، یا آپ کی زندگی میں ایسا نہ ہو، آپ کے بعد ایسا ہو جائے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی مخالفت میں پیش رہے، ان میں سے کئی لوگ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں نیست و نابود کر دیا. جیسے جنگ بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ کفار کے بڑے بڑے سردار کام آئے، 70 کے قریب بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے، اور 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے. اسی طرح دیگر جنگوں میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دکھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو اللہ نے دنیا میں سزا دی. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے آپ کی زندگی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ آئی. جیسے مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر لیا تھا، اس کے ساتھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں جنگ یمامہ، اس میں ان کی سرکوبی ہوئی، اور اس میں ان کو بھی جہنم واصل کیا گیا، اور ان کو شکست دی گئی، ان کا قلع کما کیا گیا. تو یعنی جو اللہ کے فیصلے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، پیش رہنے والے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. وہ اس کا ہم یعنی نبی کی زندگی میں آ جائے یا نبی کے بعد آئے گا ضرور. اس کا مسلمانوں کو پتہ لگے یا نہ پتہ لگے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے نافرمان پر، اللہ کے دشمن پر اللہ کا عذاب آتا، لیکن کئی مسلمانوں کو اس کا پتہ لگتا ہے، کئی مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ کس درد میں مبتلا ہے. کئی دفعہ وہ چیز دوسرے لوگوں کے سامنے اتنی واضح نہیں ہوتی کہ ایک شخص کتنی تکلیف میں مبتلا ہے. تکلیف اور درد ایسی چیز ہے جو وہ بندہ خود ہی محسوس کر سکتا ہے، بعض دفعہ دوسرا شخص اس کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوتا. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور نبی انہیں ڈراوا دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کا عذاب آئے گا. تو یہ چیزیں حق ہیں کہ نبی کی زندگی میں آ جائے یا نبی کے بعد آ جائے، کسی کو پتہ لگے کسی کو پتہ نہ لگے، اگر وہ اپنے روش پر برقرار رہیں گے تو آخرکار ان پر یہ عذاب آئے گا، آ کر رہے گا. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض وہ باتیں جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو اس سے پہلے فوت کر دیں، وہ آئے گا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. آپ کا کام انہیں زبردستی ان پہ جبر کرنا نہیں ہے، آپ کا کام انہیں پہنچا دینا ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا ہمارا کام ہے، ان کو سزا دینا ہمارا کام ہے. دنیا میں ملے، آپ کی زندگی میں ملے، آپ کے بعد ملے، اور جو آخرت کا حساب اور آخرت کی سزا ہے وہ تو بہت کڑی ہے.
آپ کا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ آپ کی زندگی میں ہم نے ان کی پکڑ کی یا آپ کے بعد ان کی پکڑ کی، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا نہیں وہ دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو، اللہ فرماتے ہیں ہم زمین کو آتے ہیں، ننقصها من اطرافها، ہم اس کو کم کرتے جاتے ہیں، من اطرافها، اس کے کناروں سے، اس کی سائڈوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت پر کمر بستہ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم آہستہ آہستہ زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم زمین کو اس کے کناروں سے، اس کے سائڈوں سے کم کرتے جا رہے ہیں، مراد یہ کہ کافروں پر زمین تنگ ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ کافروں پر شکست کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ مسلمان اگرچہ بہت تھوڑے تھے، وہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، بڑے کمزور تھے وہ، لیکن آہستہ آہستہ مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی جا رہی ہے، اور کفار آہستہ آہستہ ان پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا احسان ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ انفال میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ اے مسلمانوں یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے زمین میں، تمہیں زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اتنے تھوڑے تھے، تمہیں ڈر لگتا تھا کہیں لوگ تمہیں اونچا کی نہ لیں، لوگ تمہیں نیست و نابود نہ کر دیں۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اسی طرح مسلمانوں کی مثال انجیل میں جو موجود ہے، اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، مسلمانوں کی مثال انجیل میں ایسے ہے جیسے کوئی کھیتی، اس سے کومپل نکلے، پھر وہ مضبوط ہو جائے، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جائے، یعنی اسلام مراد ہے، اسلام آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جماعت مضبوط ہو رہی ہے، پہلے کمزور تھی۔ انجیل میں جو مثال ہے صحابہ کرام، پہلے مسلمان کمزور ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ جیسے درخت اپنے تنے پر جم جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ کسان کو وہ درخت کی مضبوطی بڑا خوش کرتی ہے، اور کافر اس کو دیکھ دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے غلبے، آہستہ آہستہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں دیکھ کر خوش ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کافروں کو یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر غصہ آتا جا رہا ہے کہ اسلام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب اسلام مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، مسلمان تھوڑے سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے بالمقابل کافر تنگ ہوتے جا رہے ہیں، کافروں پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ مطلب ہے اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ اس آیت کریمہ کی اصل تفسیر ہے جو علمی تفسیر ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، یہ کفار، کہ بے شک ہم زمین کو آ رہے ہیں، کہ ہم زمین کو کم کر رہے ہیں، من اطرافها، اس کے کناروں سے، مراد ہے کافروں پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ باقی بعض لوگ اس کی سائنسی سے تفسیر کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ آج سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ہر دم وسیع ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ جو زمین ہے، ہماری زمین، یہ آہستہ آہستہ چھوٹی ہو رہی ہے، بڑے آہستہ آہستہ آسمان پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے طاقت کے ساتھ بنایا اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔
تو بعض لوگ جو ان آیات کی سائنسی تفسیر کرتے ہیں انہوں نے یہ تفسیر کی ہے واللہ عالم کہ زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے۔ بہرحال جو اس کی علمی تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ کافروں پر مسلمان اگر اپنے دین پر کما حقہ عمل پیرا ہوتے رہیں گے، صحیح طریقے سے دین پر عمل کرتے رہیں گے، تو مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی رہیں گی۔ جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی رہیں گی تو کافروں پر زمین تنگ ہوتی رہے گی۔ یہ بھی اللہ کا ایک اصول ہے، یہ بھی اللہ کی ایک سنت، اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں لا معقب لحکمہ، نہیں ہے کوئی پیچھا کرنے والا لحکمہ، اللہ کے حکم کے۔ کیا مطلب؟ معقبہ عقب سے ہے، عقب پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، یعنی اللہ کے فیصلے چلتے ہیں، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے پوری دنیا اس کے مخالف بھی ہو جائے، پوری دنیا اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ لا معقب لحکمہ، کوئی بھی اللہ کے حکم کے پیچھے آنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کے حکم کو روکنے والا، اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا مرد لہ من اللہ، یہ اللہ کے ایسے فیصلے ہیں جنہیں کوئی ٹال نہیں سکتا، جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا، جن میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ نہ کوئی اللہ کے فیصلہ کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی اللہ سے بچ کر یہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سورہ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، نکلنے کی اگر تم طاقت رکھو تو نکل جاؤ، تم نہیں نکلنے کی طاقت رکھتے مگر غلبے کے ساتھ، اور وہ غلبہ ہے نہیں تمہارے پاس۔ تو نہ کوئی اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ کے فیصلوں کو ٹال سکتا ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، بڑا تیز حساب لینے والے ہیں۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، اور اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے فیصلہ، اللہ اکیلے کا فیصلہ چلتا ہے، دنیا میں کسی اور کا فیصلہ نہیں چلتا۔ فیصلہ کس کا چلتا ہے دنیا میں؟ دنیا میں فیصلہ اس کا چلتا ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی کے لیے تخلیق ہے اور اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر اللہ کے لیے، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے، واللہ یحکم، اللہ ہی فیصلہ فرماتے ہیں، کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی اور کا حکم نہیں چلتا دنیا میں۔ لا معقب لحکمہ، اور جو اللہ فیصلہ کر دیں، اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے فیصلوں سے کوئی بچ کر بھاگ نہیں سکتا، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ عذاب دیں، کوئی اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یا کوئی اللہ کے عذاب کو روک دے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کیا مطلب اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ اگر تم کوئی گناہ کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے دیدہ دلیری کے ساتھ۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کو سزا دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا عذاب تو آخرت میں آئے گا، دنیا میں تو نہیں آنا، یا دنیا میں اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو بہت لیٹ آئے گا۔ تو کوئی بندہ وہ تکبر کرتے ہوئے اللہ کے عذاب کو مانگے، کئی لوگ ہیں کہ اللہ کے عذاب کا تقاضا شروع کر دیتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے، بلکہ نادانی کرتے ہوئے۔ وہ یعنی اللہ کے عذاب کو للکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی اللہ ہے یا اگر ہم غلط ہیں تو کوئی ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ تو گویا کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جلد نہ مانگو، اللہ کے عذاب کو للکارو نہیں، اللہ تو بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر تمہارے اوپر عذاب آ نہیں رہا تو یہ اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے تمہارے عذاب کا وقت، اس میں کچھ اللہ کے اپنے فیصلے، اپنی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کے عذاب کا وقت 5 10 20 سال لیٹ کر دیا ہے
اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کا عذاب کب آنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اسے عذاب نہیں دے سکتے، وہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا عذاب تو لیٹ آنا ہی آنا ہے، تو میں اللہ کے عذاب کو للکارنا شروع کر دوں، میں اللہ کے عذاب کو مانگنا شروع کر دوں، جس طرح مشرکین مانگتے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہا کرتے تھے یہ وعدہ کب سچا ہوگا اگر تم، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب جلد نہ مانگو، اللہ بڑا جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ کا عذاب فوری بھی آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آتے ہوئے پتہ نہیں لگتا، اللہ کا عذاب بتا کر نہیں آتا، رات سوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، دن کو کھیلتے ہوئے انسان غفلت میں ہو، اپنے کاروبار زندگی میں مگن ہو تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کو اگر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کرنا ہو، اللہ کو اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تیاری نہیں کرنی پڑتی، کوئی لمبا چوڑا انتظام نہیں کرنا پڑتا، پل بھر میں اللہ چاہے تو عذاب آ جائے۔ اگر اللہ کی طرف سے عذاب میں لیٹ ہے تو وہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کتنا لیٹ ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق مکر کیا تھا، تدبیر کی تھی، چالیں چلی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، بس اللہ ہی کے لیے ہے تدبیریں ساری کی ساری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قریش یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی چال چل کر، ہم بہت لوگ ہیں، ہمارا جتھا بہت بڑا ہے، ہم کوئی ایسی تدبیر کریں گے کہ ہم اسلام کو مغلوب کر لیں گے، ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، ہم اللہ کا مقابلہ کر لیں گے، ہماری تدبیر بڑی سخت ہے، ہم تو بڑے عقل مند، بڑے چال باز لوگ ہیں، ہمارا جتھا تو بڑا مضبوط ہے، ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے تم اکیلے ہی نہیں ہو دنیا میں، تم تو آخری امت ہو، تم سے پہلے ہزاروں لاکھوں امتیں آئیں، انہوں نے بھی بڑی بڑی تدبیریں کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بھی بڑے بڑے جتھے تھے، ان کے پاس بھی بڑا مال و دولت تھا، ان کے پاس بھی بڑا اقتدار تھا، بڑے وسائل تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ لوگ تو قریش، یہ تو 10واں حصہ نہیں دیے گئے جو ہم نے پچھلی امتوں کو دیا تھا۔ پچھلی امتیں زیادہ طاقتور تھیں جسمانی طور پر، پچھلی امتیں وہ زیادہ مالدار تھیں، زیادہ صلاحیتیں تھیں ان کے پاس دنیا کی، زیادہ جتھا تھا ان کے پاس، زیادہ طاقت تھی، وہ زیادہ مکر کرتے تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے خلاف۔ لیکن کوئی بندہ اللہ کے خلاف مکر کر کے، اللہ کے دین کے خلاف مکر کر کے، تدبیریں چل کے دین کو ختم نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، بس اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ بھی تدبیریں چلتے ہیں اپنی الٹی سیدھی، دین کے مخالف، اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے جتھے پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور پھر اللہ بھی جب لوگ تدبیر کرتے ہیں اسلام کے مخالف، اللہ کے دشمن، تو پھر اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں۔ تدبیر چلے گی کس کی؟ اللہ کی۔ سارا کا سارا فیصلہ تو اللہ کے لیے، ساری کی ساری تدبیر تو اللہ کی ہے، یعنی لوگوں کی تدبیریں بھی الٹی پڑ جائیں گی، وہ تدبیریں ان کے خلاف ہو جائیں گی، اور حکم اللہ کا چلے گا، تدبیر اللہ کی چلے گی، ساری کی ساری تدبیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کی تدبیر ہی کامیاب ہونے والی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی تدبیر کی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور سورہ طارق میں اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ بھی چالیں چلتے ہیں، میں بھی چال چلتا ہوں۔ تو یہی مطلب ہے کہ کوئی قوم اپنی کثرت مال، کثرت تعداد، اپنے اقتدار اور دیگر دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کو، دین اسلام کو اللہ کو شکست دے دے گا۔ ساری کے ساری تدبیریں اللہ کی ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کماتی ہے ہر جان، ہر جان جو کرتی ہے، اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔
کوئی اچھا کرے، کوئی برا کرے، کوئی دین اسلام کے خلاف چال چلے، کوئی راتوں کو سازشیں کرے، سرگوشیاں کرے، کوئی دن دہاڑے کوئی اسلام کے خلاف کوئی پلان بنائے، اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر لوگ کہ کس کے لیے ہے آخرت کا انجام۔ عقبہ الدار ہم نے پیچھے بھی لفظ پڑھا ہے، عقبہ الدار سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا انجام، یعنی بہتر انجام۔ ان قریب پتہ لگ جائے گا کافروں کو کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ کافر کہتے ہیں آخرت ہوگی نہیں، اور اگر بالفرض آخرت ہوئی، دنیا میں ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں نعمتیں زیادہ ملیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو ان قریب پتہ لگ جائے گا کہ آخرت کا انجام، آخرت کا اچھا انجام کس کے پاس ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ نہیں ہیں آپ رسول۔ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ گواہ کافی ہے، تم نہ مانو یا نہ مانو۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہ کافی ہے۔ اللہ بھی گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہ ہے۔ کتاب کے علم سے مراد یا تو وہ یہود و عیسائی مراد ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، حضرت سلمان فارسی، تمیم داری وغیرہ، یا کتاب کے علم سے مراد مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے، یا کتاب کے علم سے مراد لوح محفوظ کا علم اللہ مراد ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔